من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر وار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ہوں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گرگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام
ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیل مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو فرمایا کہ ان اللہ یقمصک قمیصا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حضور نے فرمایا ان اللہ یقمصک قمیصا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ہدایت کی قمیص پہنائے گا یعنی تو خلیفہ بنے گا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا لیکن اس کے بعد پھر ہوگا کیا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِي فَلَا تَخْلَعْهُ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا پھر ہوگا کیا حضور نے فرمایا پھر منافق چاہیں گے کہ تیری قمیص اتار دیں یعنی تجھے معزول کرنا چاہیں گے لیکن میری تجھے وصیت ہے کہ تو نے قمیص نہیں اتارنی یعنی عثمان صاحب قمیص خدا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش پھر نتیجہ کیا نکلے گا عثمان شہید ہو جائے گا یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکم پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضرات ذی وقار سامعین محترم حضرت عثمان ابن عفان امیر المومنین خلیفہ ثالث اور داماد رسول جن کے گھر نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عراقی آیا، عراق کا رہنے والا، اس نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چلا گیا، کعبہ شریف کے سائے میں جڑی پلیتی ہوتی نا وہ کعبے جا کے بھی نہیں ملتی، انہیں کیا جی میں تھوڑے کو سوال کرنے، اگر اجازت ہوئے تو میں تھوڑے کو 3 سوال کرنے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کر کی سوال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا تھوڑے کو سوال ہے وے کہ تسی میں دسو کہ عثمان غنی بدر وچ حاضر ہوئے سن؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بعض دفعہ خوبیاں بھی عیب بڑھ جاندیاں، اس کے نزدیک یہ عیب تھا عثمان غنی۔ انہوں نے کہا جی بدر وچ عثمان غنی حاضر ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تھوڑے کو دوسرا سوال ہے وے کہ جدو بیعت رضوان ہوئی، جڑی میں آیت پڑھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ میرے حبیب اللہ آپ دے غلاماں نال راضی ہو گیا جنہاں درخت تھلے تواڈے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی عثمان غنی بیعت رضوان وچ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ میدان احد جڑے صحابہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر یہ وہاں میدان احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے ان میں عثمان غنی موجود تھے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تلوار پھینک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قریب سے حضرت انس میں نظر گزرے، انہوں نے کہا کہ سعد کیا مسئلہ ہے؟ سعد کی تلوار ہو اور زمین پر پڑی ہو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ حضور شہید ہو گئے؟ تو انس بن نظر کہنے لگے کہ کمال کی بات ہے کہ حضور شہید ہو گئے تو ایسی زندہ رہ کے پھر کی کرنا ہے؟ چلیے ایسی بھی چلیے، مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں اس قسم کی افواہ پھیل گئی، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے، جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے کہا بتاؤ میدان احد کے اندر عثمان غنی پیچھے ہٹنے والوں میں تھے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا اللہ اکبر، واہ واہ واہ، میرا تو کام پورا ہو گیا، کیونکہ وہ عثمان غنی کا دشمن تھا اور اس کے نزدیک یہ تینوں عیب تھے عثمان غنی کے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، لو جی میری گل تو پوری ہو گئی، میں تو صحیح کہتا سی عثمان دے عیب موجود ہیں۔ اور انہوں نے سوال کیتا عبداللہ بن عمر کو، وہ جب نعرے تکبیر لا کے جان لگا تو عبداللہ بن عمر نے انہوں بلا لیا، فرمایا تو نعرے تکبیر لایا اور میرے جواب بھی سن کے جانا۔ آپ نے فرمایا سن، عثمان غنی بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، اور خود رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ عثمان تم میری صاحبزادی حضرت رقیہ کی خدمت کر، مدینہ منورہ میں رہ کر، اور تو نے مختار کل نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو بدر میں نہیں بھی جائے گا میں تجھے بدریوں میں شمار بھی کروں گا اور حصہ بھی دوں گا۔ فرمایا یہ اعزاز کی بات ہے جو تیرے نزدیک عیب ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کو شامل فرمایا بدر میں نہ ہوتے ہوئے تیرے اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا بات کر رہا ہے تو؟ کہا پھر دوسرا جواب سن، اما بیعت الرضوان فإن رسول اللہ قام فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وحاجت رسولی فضرب له بسام ولم يضرب لأحد غاب غیرہ۔ آپ نے فرمایا
کہ رہ گیا بیعت رضوان کا مسئلہ، جدوں عثمان غنی نو رسول اللہ بھیجیا نا تے 1400 صحابہ وچ حضور دا انتخاب عثمان غنی تے ہویا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان غنی جائے گا تے سارے رشتہ دار اتنے موجود ہیں تے سارے پاور والے رشتہ دار ہیں تے عثمان نو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ حضور نے تو چن کے بھیجا تے فرمایا اگلی گل بھی سن، عثمان غنی جب حضور نے بھیجا نا تے رسول اللہ نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام کیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کام کیا ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں حوجہ دا معنی کرا نا، حاجت دا معنی، ہاں جی یہ دا معنی ہے ضرورت، تے حضور نے فرمایا عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی اللہ دی ضرورتوں تو پا کے تے حضور کا فرمان ہے، ہاں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام گیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کام گیا ہو گیا۔ عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی ضرورت پورن گیا، اللہ تے ضرورتوں تو پاک۔ ایسے حدیث موجود ہے، فرمایا فی حاجت اللہ ہے، میرے آقا نے لفظ بول کے قیامت تک دسیا کہ اللہ کی حاجت تو کوئی نہیں، جو نبی کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری بھی ضرورت ہے۔ نبی کی ضرورت کو اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا ہے۔ اے جواب دے کوئی قیامت تک، ہاں جی کیوں جی، ہاں جی اسے حاجت نو لے گئے باب افتعال ہوتے، احتاج یحتاج احتیاجا فهو محتاج، اسی سے محتاج بھی بنا ہے۔ محتاج یحتاج احتیاج، فضا کا محتاج، محتاج اسی سے ہے۔ اب بتاؤ رسول اللہ کو ضرورت پڑ گئی بندہ بھیجنے کی تو یہ ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ میری ضرورت بھی ہے اور جو میری ضرورت ہے رب فرماتا ہے یہ میری بھی ضرورت ہے۔ اسی تو بڑا محتاط ہو کے ترجمے کرنے جس قوم کے انگوٹھے چومن کے مسائل ہون انہوں نے فی حاجت اللہ و حاجت رسول کا معنی سمجھ نہیں آنا۔ ہاں جی جو کہہ دو توحید کی بات کرو، میں نے کہا توحید کام رسول اللہ کا ہے، حضور فرماتے نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، حاجت رسول اللہ کی ہوئے، حضور فرمان میری حاجت بعد ہے، اللہ کی حاجت پہلے، یہ اللہ کی ضرورت پہلے۔ دسو یہ گل کوئی ہے؟ اسی واسطے امام احمد رضا بریلوی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بس کام ختم۔ تو حضور کی شان بیان کرنے سے توحید کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں یہ تمہاری توحید ہے ابلیسی، ہاں جو ابلیسی توحید ہے۔ جناب فرمائے آدم کو سجدہ کر تو نہیں 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 میں تو نہیں کرنا، میں کیوں نہیں کرنا؟ میں کہا کمال ہے تو میں نے آگے جو پیدا کیتا مٹی جو، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ کمال کی بات ہے تو میں نے آگے جو پیدا کیتا ہے مٹی جو، تو میں نو کہنا آگ مٹی ہے کہ جھکے؟ کیوں جی شیطان نے بات تو کیا بولنا نہیں ہے یہ نہیں، میں چل نکل جا فخر نکل جا، فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ رب نے بھی انہوں کوئی دلیل ہے توڑی کوئی نہیں، ہاں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ لوگ ہیں جی اس کا کیا جواب ہے، میں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اننے واہ محبت ہے، بس بات ختم۔ خالق ہو کے کوئی رب نے انہی دلیل توڑی، انہیں دلیل دیتی، انہیں کہا میں آگے جو پیدا کی تو میں نے کیتا ہے مٹی جو پیدا کیتا ہے، میں اس واسطے سجدہ نہیں کرتا، رب نے آپ کو کوئی دلیل دیتی؟ بس بات ہے۔ شیطان کا کام ہے نبی پر اعتراض کرنا، اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے نبی پر اعتراض کرنا۔ کیوں جی بات ختم ہو فسجدو، کسی فرشتے نے نہیں کیا فسجدو، جب رب نے فرمایا سجدہ کرو تو بغیر سوچے سمجھے انہیں سجدہ، رب کا حکم ہے، سانو کی لگے اینو مٹی نہ پیدا کیتا ہے آگرہ سانو ادھر کی لگے، رب کا حکم ہے فسجدو الا ابلیس ابا، ایک تے انکار کیتا پھر واستکبرا، پھر آکڑے بھی نال صحیح، نال پتہ ایک جرم کرے نال آکڑے بھی صحیح، ابا بھی کیتا نال واستکبرا، تو پھر وکان من الکافرین بھی ہوگی۔ ہاں جی اس واسطے ہر بندے دلیل نہیں ہوتی، بندہ جو بندے سے فلاں کی دلیل ہے، میں ہمیشہ یہ گل کرنا حضور نال محبت بغیر دلیل تو فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی۔ حضور نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام گیا، اللہ دا بھی کام گیا تے رسول اللہ دا بھی کام گیا۔ فرمایا سن، حضور نے خود فرمایا کہ عثمان میرا کام گیا
اللہ دا کام کیا تے جیڑا اللہ دے رسول دا کام کرے یہ عیب ہوتا یا خوبی ہوتی؟ فرمایا رہ گیا تیرا تیسرا سوال، تم کیا کہ عثمان غنی میدان احد جو پیچھے ہٹے سن کے نہیں؟ فرمایا بالکل ہٹے سن، لیکن سن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن تو نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جڑے جڑے تھوڑے غلام پیچھے ہٹے سن نہ میدان احد جو، اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبْ بِنَا الْآن، فرمایا پہلے جڑا نعرہ لائی میرے جواب بھی اور نعرہ لائے کے جا، اور نعرہ لا، اور نعرہ لا، اور سمجھ آئی گا؟ ہاں یہ ہے عثمان غنی کی طرف سے جواب کس نے دیا؟ عبداللہ بن عمر۔